اے میرے پاکستانیوں، اے اقبال اور قائد کے شاہینوں، اگر ایک انسان کی انگلی دروازے کے اندر آ جائے نا تو وہ اپنے تمام ہوش بھول بیٹھتا ہے۔ اس ایک انگلی کی تکلیف کی وجہ سے اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے، ماں سوائے ایک چیز کے ہوش کے کہ کسی طرح اس کی یہ انگلی باہر آ جائے، کسی طرح اس کی یہ تکلیف ختم ہو جائے، اور جتنی دیر وہ تکلیف میں رہتا ہے وہ کسی چیز کا ہوش نہیں کر پاتا۔ اے لوگوں، وہ انسان جو ایک شکنجے کے اندر جکڑا ہو، جس کا پورا جسم ایک شکنجے کے اندر جکڑا ہو، اور وہ شکنجہ روز ٹائٹ سے ٹائٹ کیا جاتا ہو، اس کی چیخیں نکلتی ہوں، ذرا سوچو نا کہ ایک ایسے انسان کی حالت کیا ہوگی، اس کے ذہنی حالت کیا ہوگی جو تکلیف کے اندر شرابور ہے۔ تم کس طرح اس سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ ایک عام انسان کی طرح بیہیو کرے؟ اے لوگوں، یہ میری قوم ایک شکنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ ان بیچاروں کو روز بروز اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، وہ کام کرنے جاتے ہیں تو ان کو روزگار نہیں ملتا، ان کی جو ملکیت ہے، ان کی جو زمینیں، اس پر قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، وہ 20 20 سال، 30 30 سال، 50 50 سال انصاف کے لیے عدالتوں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کو ان کا انصاف نہیں ملتا۔ اے لوگوں، اتنا ظلم اور اتنی زیادتی جس قوم کے ساتھ ہو رہی ہو، تم کیسے اس سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ ایک مہذب قوم ہو؟ جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ قوم بریانی پہ بک جاتی ہے، اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، جب تک تم اس قوم سے میری قوم کا سفر نہیں نہ طے کر لیتے، تب تک تم لوگ یہ احساس نہیں کر سکتے کہ تمہاری قوم کس حالات کے اندر رہ رہی ہے۔ اے لوگوں، ایک چور کو ہاتھ کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک چور کی ہاتھ کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر وہ مجبوری میں چوری کر رہا ہے۔ اے لوگوں، تمہاری پوری قوم ایک مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے پچھلے 30 40 سال سے۔ اے لوگوں، تم کیسے اس قوم کو منہ بھر بھر کے بول سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے ان مجبور اور لاچار بہن بھائیوں کو یہ قوم کر کے ذلیل کر سکتے ہو؟ جس دن تم یہ کہو گے یہ میری قوم ہے، پھر تم اپنے آپ کو گالی دینی بند کر دو گے۔ جب تم یہ قوم کہتے ہو تو لوگوں، تم اس قوم کا حصہ ہو، تم اپنے آپ کو گالی دیتے ہو، تم اس قوم کو گالی نہیں دیتے، لیکن کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے ان سے الگ کر لیا ہے اور ان کو تم یہ قوم کہتے ہو، اس وجہ سے تم لوگوں کو ان کی تکلیف نہیں نظر آ رہی، اور اس وجہ سے تم منہ بھر بھر کے ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو۔ اے لوگوں، یہ تمہاری قوم ہے، اس کو میری قوم کہنا شروع کرو۔ جب تم کہو گے میری قوم بریانی کے اوپر بک جاتی ہے تو تمہیں ضرور احساس ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ کتنا مجبور ہوگا یار، جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان لوگوں کے جلسوں کے اندر آ کے بریانیاں کھاتے ہیں۔ ان کی مجبوری کا اندازہ تو لگاؤ کہ ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا ایک پیٹ بھرا انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم لوگ اپنے لوگوں کی مجبوری نہیں دیکھتے، تم لوگ ان کے ایکشنز دیکھتے ہو۔ کبھی بھی کسی کا ایکشن اس کے حالات کو جاننے کے بغیر جج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تمہارا دین ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر اس نے مجبوری کے اندر چوری کی ہے۔ لوگوں، یہ تو پھر چوری تو نہیں کر رہے یار، یہ تو ایسے کام کر رہے ہیں کہ مطلب ان کو مظلوم ہی کہا جا سکتا ہے، ان کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں، میری قوم مظلوم ہے، اے لوگوں تمہاری قوم مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ جو فرعون ان کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا خون چوس رہے ہیں پچھلے 50 60 سال سے، لوگوں ان ظالموں کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ اے لوگوں، اس کے اندر فوجی بھی آ چکے ہیں حکمرانی کرنے، اور اس کے اندر سویلینز بھی آ چکے ہیں، یہ سیاستدان بھی آ چکے ہیں۔ اے لوگوں، یہ بیوروکریٹس بھی اتنے سالوں سے اپنی کرسیوں کے اوپر موجود ہیں۔ اے لوگوں، ہر وہ بندہ جو اس قوم کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے وہ ان کا نمک کھاتا ہے، اور ان کی نمک حرامی دیکھو لوگوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور پھر گالیاں بھی وہ انہی لوگوں کو ہی دلواتے ہیں جن کا خون پی پی کے وہ اور ان کے بچے جو ہے وہ پل رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہ جونکوں کی طرح اس قوم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں کیوں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اس قوم کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنے نمک کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ لوگوں، یہ یہاں پر بھی قصوروار ہیں، اور میرا رب ان کو وہاں پر بھی کٹہرے کے اندر کھڑا کرے گا۔ ان کی کھالیں کھینچ لی جائیں گی جتنا انہوں نے خون چوسا ہے اس قوم کا، اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں دیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، ان کے پاس جادو کی چھڑیاں ہیں، یہ چاہیں تو ہماری زندگیاں 5 سال کے اندر بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ کرتے ہیں پل بن جاتا ہے، یہ ایک اشارہ کرتے ہیں اسکیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ ایک اشارہ کرتے ہیں موٹر ویز بن جاتی ہیں۔ تو کیا یہی جادو نہیں ہوتا؟ تم دیکھو تو صحیح، اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں، یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ یہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ کینسر کیا ہے؟
کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے ہی خلیوں کو، جسم کے ہی سیلز کو جسم کے ہی خلاف کر دیتی ہے، وہ اندر سے ہی جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار وہ جسم ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کینسر ہے جو تم لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے ہی قوم کو، اپنے ہی لوگوں کو اتنا برا سمجھتے ہو، اتنا برا کہتے ہو کہ تم لوگوں نے اندر سے ہی اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیا۔ کیا اسی کو ففتھ جنریشن وارفیئر نہیں کہتے؟ کیا تم لوگ کو اندر سے ہی کھوکھلا نہیں کیا جا رہا؟ لیکن تم لوگ اس چیز کے اوپر ذرا بھی ذہن نہیں دے رہے۔ وہ مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے یار، وہ کتنی بے ایمانی کر لیتا ہوگا یار، وہ کیا آدھا گھنٹہ اپنے دن میں سے بچا لیتا ہوگا اپنی اینٹیں اٹھانے کے اندر؟ وہ مزدور جو پاور لومز اور اس طرح کے کھڑے وہ اپنے کام کریں، وہ کیا بے ایمانی کر لیتے ہوں گے یار کسی کے ساتھ؟ اس قوم کی میجورٹی ایسی ہے جو مجبور ہے اور بے ایمان بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو طاقت میں ہیں وہ بے ایمان ہیں، اور وہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم اس پوری قوم کو، اے لوگوں، قانون لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ قانون کس نے بنانا ہے؟ اس قوم نے یا اس قوم کے اوپر بیٹھے ہوئے فرعونوں نے؟ لیکن آفرین ہے میری اس قوم کے اوپر، آفرین ہے میری اس قوم کے اوپر، میں نے ایسی جوان مرد اور شیر دل اور باغیرت قوم آج تک نہیں دیکھی ہے۔ اے لوگو، یہی وہ قوم ہے نا جو موٹر وے کے اوپر جاتی ہے تو پورے قانون ایسے مطابق ہر چیز کے گزارتی ہے۔ جب تم لوگ زیبرا کراسنگ کے اوپر چلان کرنا شروع کرتے ہو تو یہی وہ قوم ہے نا جو زیبرا کراسنگ کی تمیز تک سیکھ گئی، جس نے کبھی الف بے نہیں پڑھی ہے کتابوں میں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے زیبرا کراسنگ کو میں نے کراس نہیں کرنا۔ موٹر سائیکلوں کے اوپر آپ نے ہیلمٹ کے اوپر چلان کرنے شروع کیے تو کیا آپ نے دیکھا پوری قوم ہیلمٹ پہن کر پھر رہی ہے؟ اے لوگوں، یہ وہ قانون ہوتے ہیں جو لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ وہ قانون ہوتے ہیں جو لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم قانون کے بغیر، ڈنڈے کے بغیر بندے کی پتر نہیں بنتی۔ جتنی بھی قوموں کے تم لوگ نام گنواتے ہو وہ سب اپنے قانون کے نیچے اتنے سختی سے دبے ہوئے ہیں کہ وہ ذرا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا قانون ان کو کٹہرے کے اندر لے آتا ہے۔ اے لوگوں، لیکن تمہارے ملک میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، تو تم لوگ کیسے یہ امید کر سکتے ہو اپنی قوم سے کہ جن کو عادت ہی نہ ہو قانون کی، کہ قانون بلا کیا ہے، قانون کس چیز کا نام ہے؟ ہم لوگوں کی زمینیں کوئی لے جاتا ہے قانون نہیں ہے، ہم لوگوں کا مال کوئی لے جاتا ہے قانون نہیں ہے، ادھار لے کر کوئی واپس نہیں کرتا قانون نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قتل ہو جائے کوئی کا صرف ایک ہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو ایسے ملک کے اندر تم کیسے لوگوں سے توقع کر سکتے ہو؟ لوگوں، یہ ساری ذمہ داریاں ان فرعونوں کی ہیں جو ہمارے اوپر ناخدا بن کر بیٹھے ہوئے حکمران اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر اللہ کا بندہ ہوتا تو آتے ہی اس کی وجہ سے رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی لوگوں، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے ہمارے اوپر تو زحمتیں برسنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، تم لوگ جو اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہو جہاں پر تم کوئی فرق لے کر آ سکتے ہو، تم لوگوں کو روز قیامت اس بات کا ایک ایک ٹکے کا حساب دینا پڑے گا تم نے اپنی قوم کے لیے کیا بہتر کیا اور کیا خراب کیا۔ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، ایک کا جانشین دوسرا، اور سب فرعون کے فرعون، سب فرعون کے فرعون۔ اگر 40 سال میں کیا سیاستدان، کیا فوجی، ہر ایک نے آزما لی اپنی اپنی باری، لیکن ہمیں کسی نے کیا دیا؟ اے لوگوں، تم ان لوگوں کے بارے میں سوچو اور پھر تم اپنی قوم کے بارے میں سوچو کہ تمہاری قوم کتنی عظیم ہے۔ صرف تم لوگ اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دینا شروع کر دو کہ ہاں ہم لوگ ایک اچھی قوم ہے تو یاد رکھو تمہارے بیچ میں وہ ایکا پیدا ہو جائے گا۔ اے لوگوں، ان لوگوں کا مین پرپز ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بیچ میں سے بانٹ دیا جائے، کبھی شیعہ سنی کہہ کر، کبھی پنجابی اور سندھی کہہ کر، اور اسی طرح کے مختلف الفاظ اور لقب تم لوگوں کو دے دے کے یہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں، میں اتنے سے میسج کے اندر ان کے سارے حالات تو تمہارے سامنے کھول کے نہیں رکھ سکتا نا۔ تم لوگوں کو خود یہ سوچنا ہے کہ یار ایک غریب آدمی کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس بجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کے پاس پینے کو پانی ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک کچے گھر میں رہتا ہے، وہ ایک پکے گھر میں رہتا ہے، اس کی تم لوگ خود سوچو کہ اس ملک کے اندر کتنی غربت ہے اور وہ لوگ کیسے جی رہے ہیں۔ اور پھر تم یہ سوچو کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ یہ سارا کچھ ان کے اوپر کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، ہمارے پاس واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ میں تمہیں سیاست میں آنے کا انویٹیشن نہیں دے رہا، میں تمہیں سیاست سے دور ہونے کا انویٹیشن دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہو، تم ان کو ووٹ دیتے رہو، تم ان کو سپورٹ کرتے رہو، لیکن ان لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملا لینے جن کو کل تک یہ قاتل اور کیا کچھ کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کوئی، ایک پارٹی آئے گی وہ دوسری کو جو گالیاں دیتی تھی اس سے اپنے مفاد کے لیے مل جائے گی، تیسری مل جائے گی۔ یہ تمہارے سکے نہیں، یہ اپنی کرسیوں کے سکے ہیں، یہ اپنے
محلوں کے سکے ہیں، یہ اپنی دولت کے سکے ہیں لوگوں۔ اگر ان میں سے کوئی تمہارا سکا ہوتا تو آج وہ عمر فاروق کی زندگی گزار رہا ہوتا، آج وہ ابو بکر کی زندگی گزار رہا ہوتا، آج وہ حیدر کرار کی زندگی گزار رہا ہوتا، وہ یہ شہنشاہوں کی طرح یزیدوں کی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ لوگوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو کہ تم لوگ کون ہو، اور تمہیں تمہارے دین نے کیا حکم دیا ہے۔ تمہارے دین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک ہو جاؤ، اور میں بھی آج تمہیں وہی دوبارہ سے یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں ایک ہو جاؤ۔ میں اپنے ہر ویڈیو میسج کے اندر تم لوگوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اے پاکستانیوں، ایک ہو جاؤ۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر میں تم سے کوئی ناممکن ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ ایک ایسا ٹیکنالوجی کا دور جس میں ایک ایک بندے کے کروڑوں کروڑوں فالوورز ہیں لوگوں، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک ملک کے اندر ایک کمیونٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں۔ کیا ہم پاکستانی ہوتے ہوئے ایک کمیونٹی نہیں بن سکتے؟ کیا ہم ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا گروپ نہیں بنا سکتے کہ جس کے اندر سیاست کا کوئی لینا دینا نہ ہو، تفریق کا کسی قسم کی کوئی لینا دینا نہ ہو، ہم صرف پاکستانی بن کر اس کے اندر ہوں، جو مسئلہ ہے ہم ایک پاکستانی بن کر اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ لوگوں، صرف ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ ارادہ کرنا جتنا آسان ہے، ارادے تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے۔ تم لوگ صرف اپنے ذہن کے اندر یہ ارادہ کر لو کہ نہیں، ہم نے ایک قوم بننا ہے، ہم نے ایک ہونا ہے، تو لوگوں، میں نہیں تو میرے جیسا کوئی اور کسی بھی ایسے بندے کو جس پر تم لوگوں کو تھوڑا سا بھی اعتبار ہو کہ اس کا یہ سیاست نہیں کرے گا، یہ ہمیں نہیں بیچے گا، تم اس کے پیچھے لگ جاؤ لوگوں۔ میری زندگی کا اب یہ ایک مشن ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کسی طرح سے ایک کرنا ہے۔ اے لوگوں، یہ اتنا آسان ہے۔ یہ خون کے انقلاب کا دور نہیں ہے، یہ عقل کے انقلاب کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کے انقلاب کا دور ہے۔ ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تم لوگ اتنی بڑی طاقت بن سکتے ہو اتنی جلدی، لیکن صرف اگر تم لوگ ایک ارادہ کر لو۔ ہم ایک ایسا گروپ بنائیں گے، ہم ایسی تنظیم بنائیں گے جو ایک پاکستانیوں کی آواز بلند کرتی ہوگی، جس میں کسی قسم کی کوئی سیاست کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، تم لوگ ایک ہو جاؤ تو ان میں سے کوئی مائکا لال تمہارے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غریب گھرانوں میں سے، غریب محلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ 20-25 گھر، صرف 20-25 گھر اس کا ساتھ آ کر سڑکوں کے اوپر دیتے ہیں، اور اس کو انصاف بھی ملتا ہے، اور اس کو ہر چیز فوری دستیاب ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اگر تم لوگ ایک قوم بن کے اسی طرح سے باہر نکل آؤ تو ان میں سے کون مائی کا لال ہے جو تمہارے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ لوگوں، یہ تمہارا ملک ہے، اس کو تم نے چلانا ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اس کے بارے میں تم نے سوچنا ہے۔ یہ لوگ تم لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے آئے، یہ تم لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے آئے۔ تم لوگ جب تک خود ایک نہیں ہوگے، اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے، باہر سے آ کے کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ لوگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا۔